اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسے گناہ چھوڑنے سے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، چھوڑنے سے نہیں تبدیل ہوتے ہیں، توبہ کرنے سے ہوتے ہیں۔ سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 کی آیت نمبر 68 سے 70 تک اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں: شرک، قتل ناحق اور بدکاری، اور پھر فرمایا جو ان سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے اور اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ ویسے اگر کوئی بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس کی چھوٹی ہوئی نمازیں نیکی میں بدلی جائیں گی۔ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ جو گناہ تھے وہ نیکی سے بدلے جائیں۔ اب اتنے لالچی بھی آپ نہ بن جائیں، توبہ کریں، اس پہ ہی خوش ہو جائیں کہ وہ پرانے گناہ معاف ہو جائیں۔ باقی جو اللہ سے آپ اچھی امید رکھیں گے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ لیکن اب جو نمازیں ساتھ ساتھ چھوٹیں گی نا، وہ آپ نے قضا کرنی ہے، پڑھتے جانا ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ اور اس کا پورا واقعہ مسلم شریف میں ہے۔ ایک سفر کے دوران نبی علیہ السلام اور اصحاب رات کو تھوڑا لیٹ سوئے اور حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ صبح کے وقت فجر کا وقت داخل ہوتے ہی لوگوں کو جگا دیں گے، لیکن ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ نبی علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی اس وقت سورج بلند تھا، آپ نے فرمایا کہ پڑھاؤ، اٹھاؤ یہاں سے، شیطان کا غلبہ تھا۔ دوسری جگہ جا کر پڑھاؤ کیا، وہاں آپ نے اذان کہلوائی اور پھر جماعت کے ساتھ، سورج بلند تھا، فجر کی نماز پڑھوائی، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے تو اس وقت وہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے۔ وہ نماز قضا نہیں ہوتی ہے، بشرطے کہ کوئی عادت نہ بنا لے اس کو، جان بوجھ کے نہ ایسا کرنا شروع کر دے۔ اور پھر آپ نے آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ میرے والد صاحب معذور ہیں، ان کی دیکھ بھال کی وجہ سے رات دیر سے سوتا ہوں، جس کی وجہ سے نماز فجر نکل جاتی ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کے بالکل ساتھ ہی سویا کریں، ان کی چارپائی کے ساتھ سر رکھ کے۔ جب انسان اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے اس کو لیٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بیٹھے بیٹھے بھی سو جاتا ہے۔ اور الارم لگا لیں تاکہ اتنے غفلت کی نیند آپ نہ سوئیں کہ آپ کی آنکھ نہ کھلے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنکھ کھل جائے گی۔ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی نماز رہ جائے۔ دن کے اوقات میں بھی اپنے معاملات کو آپ لے کر چل سکتے ہیں نیند کے پوائنٹ آف ویو سے۔ مجھے واقعہ کربلا کے بارے میں مکمل جاننا ہے کہ کیوں ہوئی اور اس کے بعد کیا ہوا۔ بھئی ویڈیوز دیکھ لیں اور واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر والا ریسرچ پیپر اینڈ پہ آپ کو مل جائے گا، اس میں نے ساری تفصیلات بتائی ہیں۔ نامحرم کو اپنی طرف متوجہ کر کے اور شادی کا عہد کر کے اس سے پیچھے ہٹ جانا، اس میں مجھے گلٹی محسوس ہوتا ہے، تو کیا اس کا گناہ ملے گا؟ بالکل ملے گا جی۔ ایک ایک لمحے میں آپ کو گناہ ہو رہا ہے جتنے کام آپ نے کیے ہیں۔ اب یہ حرکت کی کیوں ہے؟ اصل تو وجہ یہ بتائیں نا، ایسا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اب کیا مسئلہ بن گیا؟ اب کسی اور کی زندگی برباد کرنے کے لیے تو نہیں آپ چل پڑے؟ ظاہر ہے یہی ہے۔ اور اگر کسی جینون وجہ کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی اب آپ کو کوئی عیب نظر آنا شروع ہو گیا ہے، اس کو بھی ڈیپ ڈگ کریں گے تو آپ بھی کلپٹ نکلیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو منگنیوں والے سلسلے ہیں نا، اور نکاح کے بعد اتنے عرصے کے لیے شادی کو ڈیلے کر دینا، اور اس میں پھر آپس میں لڑکا لڑکی جو ہے رابطہ بھی رکھتے ہیں اور خام خواہ وہ ناراض ہوتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی غلطیاں اور کمزوریاں ان کے اوپر ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔ بھئی دنیا میں کون سا انسان ہے جس میں کوئی خامی موجود نہیں ہوگی؟ اور پھر شادی سے پہلے جب خامیاں نظر آتی ہیں، شادی کے بعد تو انسان پھر بھی صبر شکر کر لیتا ہے۔ شادی سے پہلے تو ایک اس کے پاس آپشن موجود ہوتا ہے کہ ابھی کون سی رخصتی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے میں طلاق ہی دے دیتا ہوں۔ تو یہ بالکل غلط حرکت ہے جی، توبہ کریں اس پہ۔ رہی اس کی معافی تو یہ اسی لڑکی سے ہی مانگنی ہوگی آپ نے، میں تو اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا جی۔ میری بیٹی کے شوہر فوت ہو گئے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے۔ وفات کے بعد شوہر کے گھر والے حق مہر میں دیا گیا گولڈ زیور، شوہر کی طرف سے تحفہ، موبائل کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
نہیں، جو گفٹ ملا ہوا ہے وہ تو انہی کا ہے، واپسی کا مطالبہ کیوں ہے؟ کوئی واپسی نہیں ہوگی، کس چیز کی واپسی ہے؟ البتہ اگر کوئی وراثت ہے تو اس میں اب ان کی چونکہ اولاد نہیں ہے تو اس کیس میں آپ کی بیٹی کو 1/4 حصہ ملے گا ان کی وراثت کا، لیکن جو حق مہر ہے یا جو گفٹس ہیں جس کی ملکیت آپ کی بیٹی کی ہو چکی ہوئی ہے، بشرطے کہ وہ ہوئی ہو، کمبائنڈ نہ ہو، تو وہ اس کی حقدار ہے، وہ آپ نے واپس نہیں کرنا۔ مجھے خواب بہت آتے ہیں انتہائی کم نیند کے ساتھ، کبھی مذہبی اور کبھی شوبز کے افراد، ان کے ساتھ گزارا وقت بیداری پر۔ وہ یہ پتہ نہیں شاعری کو لکھ دی ہے جی، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جو خواب ان کو آتا ہے سارا دن کے ساتھ سوار رہتا ہے، سوچتے رہتے ہیں کوئی کہتے ہیں کیسے چھٹکارا۔ تو آپ سوچنا چھوڑ دیں نا، اپنی ایکٹیویٹیز کو پازیٹیو کاموں میں لگائیں نا جی، سیدھی سی بات ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھیں ان کاموں میں جو پازیٹیو ہیں، تو پھر پازیٹیو خواب آئیں گے انشاءاللہ، تو اچھی بات ہے، یہی کر سکتے ہیں۔ باقی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، اور تیسرا نفس کی طرف سے۔ تو یہ شیطان اور نفس کی طرف سے اس قسم کے خواب، اگر برا خواب دیکھتے ہیں تو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ نے بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دینا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور 3 دفعہ تھوک دینا ہے۔ رہے جو اچھے خواب ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے خواب پورے کرے جی، آمین۔ کرپٹو کرنسی کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ کیا وضاحت کریں جی؟ کرنسی کے طور پر بالکل درست ہے، پاکستان میں ابھی تک لیجیٹمائز نہیں ہوئی، جب یہ لیجیٹمائز کر دیں گے تو آپ یہاں پہ بھی اس کا کاروبار کر سکتے ہیں، جس طرح ڈالر ایک کرنسی ہے، یہ بھی ایک کرنسی ہے۔ باقی جو قباحتیں باقی چیزوں میں جڑی ہوئی ہیں وہ اس میں بھی اگر ہوں گی تو وہ غلط ہے، سود آپ نہیں کر سکتے، جوا نہیں لگا سکتے۔ کرنسی کے طور پر ٹھیک ہے، خود بخود جو کرنسی کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ حلال ہے، وہ تو سونے کی قیمت بھی خود بخود بڑھ جاتی ہے، ورلڈ میں جو معیشت کے اعتبار سے تبدیلیاں آتی ہیں اس کی وجہ سے، تو وہ حلال ہی ہے اس کی قیمت بڑھ جانا۔ پلاٹ کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ اوپر کی رقم حلال ہی ہوگی۔ یہ کون سی ہے جی؟ کوٹیکس ٹریڈنگ، مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ کون سی ٹریڈنگ ہے جی، کیا ہے جی یہ آن لائن ٹریڈنگ؟ یہ کس کی؟ فارکس ٹریڈنگ کی طرح؟ بھائی یہ جس طرح کی بھی ٹریڈنگز ہیں، حلال اور حرام کاروبار کے 4 اصول، یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ کاروبار تو ظاہر ہے ہزاروں ہیں بلکہ لاکھوں ہیں دنیا میں، تو اسلام میں یہ ہے کہ پروڈکٹ جس کا آپ کاروبار کر رہے ہیں وہ حلال ہو، یہ بنیادی شرط ہے۔ نمبر 2، سود نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اس میں کوئی غرر، دھوکے والا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ چیز کوئی اور ہے اور آپ کچھ اور بنا کے اسے پیش کر رہے ہیں۔ اور نمبر 4، کوئی جوئے والا اس میں ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، آپ جو بھی کاروبار کریں خود بخود ہی حلال ہوگا۔ فقہی مسائل کے متعلق کوئی بہترین کتاب بتا دیں۔ اگر نماز، وضو، غسل سے متعلق ہے تو مشکات المصابیح بہترین کتاب ہے، اس میں احادیث موجود ہیں، اور دارالسلام والوں نے نماز نبوی کے نام سے کتاب پرنٹ کی ہوئی ہے، وہ آپ لے لیں، اس کا PDF ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے، وہ بہترین کتاب ہے، دارالسلام والوں نے نماز نبوی کے نام سے۔ میں روز اپنے شہر سے دوسرے شہر یونیورسٹی جاتا ہوں جو تقریباً 70 کلومیٹر ہے، کیا نماز قصر ہوگی؟ جی قصر پڑھ سکتے ہیں، اگر شہر سے باہر 70 کلومیٹر 20 کلومیٹر سے زیادہ ہو تو قصر بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمع بھی کر سکتے ہیں۔ قصر پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ ایک آسانی ہے اور لینی چاہیے۔ جہاں آپ کو شک ہو آپ پوری پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے سفر میں پوری نماز بھی ثابت ہے اور قصر نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے مسافر کی نماز۔ بہرحال آپ کے کیس میں آپ قصر نماز کر سکتے ہیں، چاہے آپ 10 سال تک 20 سال تک بھی جاتے رہیں دوسرے شہر میں اور روزانہ واپس آ جائیں، یا 19 دن سے پہلے واپس آ جائیں، بشرطے کہ وہاں آپ بیچلر رہ رہے ہیں، فیملی آپ نے دوسرے شہر میں رکھی ہے، تو آپ غریب الوطن ہی ہیں، مسافر ہی تصور ہوں گے۔ والد صاحب کٹر بریلوی ہیں، روز بحث ہوتی ہے، مانتے نہیں، ان کی آخرت کی فکر ہوتی ہے، کیا کروں؟
ظاہر ہے یہ تو آج لاکھوں نوجوانوں کو جو ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے. میں نے خود کئی سال یہ تکلیف کاٹی ہے. تو اس میں فی الوقت تو آپ کو مشورہ یہی ہے کہ ابھی یہ سمجھانے والا کام کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دیں، کیونکہ روزانہ بحث کریں گے تو پھر ایک ایگو آ جاتی ہے بیچ میں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ باپ کے اندر ایک ایسی ایگو ہوتی ہے کہ اس کا بچہ پڑھا لکھا بھی ہو وہ اسے سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم کے باپ نے ان کو سپیس نہیں دی. بعض کہتے ہیں وہ والد نہیں تھا، چچا تھا، لیکن ہے باپ تھا. ظاہر چچا بھی باپ ہی ہوتا ہے. الٹا کہا کہ تجھے سنسار کروا دوں گا. تو اگر پیغمبروں کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے تو ہمیں بھی گزرنا پڑے گا. اس وقت یہ کریں کہ کچھ عرصے کے لیے نا اس قسم کا کام کرنا چھوڑ دیں. آج چونکہ آپ ادھر آئے ہوئے ہیں تو یقیناً آج تو بحث ہوگی، آج کا میچ تو ڈیو ہے. ہاں، تو آج کے میچ کے لیے ہم آپ کو گوگلی بتا دیتے ہیں، کوئی ریورس سوئنگ سکھا دیتے ہیں کہ آج اگر والد صاحب کے ساتھ کوئی اس طریقے سے بحث ہو تو آپ نے ٹھنڈے دل سے پہلے ان کی بات سننی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو کہنا ہے کہ آپ اگر مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں تو آپ کا کام تھا کہ مجھ سے آج پوچھتے کہ میں آج اپنے استاد سے کیا سیکھ کے آیا ہوں، تو میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں ایک لائن میں. پھر انہیں بتائیں کہ میں نے اپنے استاد سے یہ سیکھا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں جو نماز کا طریقہ بتایا تھا وہ قادیانیوں والا تھا، اور نماز کا صحیح طریقہ جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے. جو 11ویں والے پیر آپ کے شیخ عبد القادر جیلانی، انہوں نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، اور ان سے بھی پہلے ان سے بڑے بزرگ امام غزالی نے کیمیہ سعادت میں لکھا ہے، یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. تو مجھے تو آج اپنے استاد سے یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، یہی سنت طریقہ ہے، یہی غوث پاک نے لکھا ہے، یہی امام غزالی نے لکھا ہے. لیکن افسوس قادیانی اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھتے، وہ اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھائی ہے. ہے نا کہ یہ کہ ابا جی جڑی تسی سکھائی ہے، ہاں یہ ہم سیکھ کے آئے ہیں. تو کہ میں تو بڑا شرمندہ ہوں استاد کے پاس جا کے، میں نے دیکھا کہ واقعی اس طرح ہوا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کی نماز سکھائی گئی ہے. تو اگر واقعی ہم اپنی آخرت کے لیے مخلص ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم سنت طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے میرا، یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے، وہ دیکھ لیں. مجلس 50 دیکھ لیں، اس میں نے ساری گیدڑ سنگیاں سکھائی ہیں دعوت کے حوالے سے آپ نے کس طریقے سے بات کو لے کے چلنا ہے. میری بیٹی کے شوہر وفات پا چکے ہیں، جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ میری بیٹی کے سسر کی ملکیت ہے، تو شوہر کی وفات کے بعد اس کی وراثت کا حصہ بیوی کو ملے گا. بھائی یہ کسی وکیل سے رابطہ کریں، پہلے بھی میں اس پرچی کو ایڈریس کر چکا ہوں. اگر وہ سسر کے نام کے اوپر ہے پھر تو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا نا، ان کے خامند کے نام پہ تو نہیں تھا نا. تو آپ کے جو داماد فوت ہوئے ہیں ان کی جو ملکیت ہے اس میں سے حصہ ملے گا. اور اگر سسر زندہ ہیں تو ظاہر ہے ابھی تو وراثت ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی ان کو، تو اس میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے. قرآن و سنت کے قریب ہوتے ہوئے بھی شہوت سے بچنا بہت مشکل ہے. کیا رد عمل کیا جائے؟ دیکھیں جتنے بھی گناہ کے کام ہیں دنیا میں اٹریکٹیو ہیں، ان سے بچنا مشکل ہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بچنا کوئی آسان کام ہے؟ اگر یہ آسان کام ہوگا تو جنت تو بڑی آسان ہو گئی. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے 1-2 مہینوں کے لیے، 1-2 سال کے لیے انسان کے ایمان کا لیول کو بہت اوپر چلا جاتا ہے اور انسان دنیا سے بالکل بے رغبتی اختیار کر لیتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میرے لیے کوئی اٹریکشن نہیں رہی ہے، لیکن ہمیشہ یہ کیفیت نہیں رہتی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانپا ہوا ہے، اٹریکٹ فل چیزوں سے. ہر وہ چیز جس میں لذت ہے وہ گناہ کا کام.
وہ دوزخ کی طرف لے جانے والی ہے، اور جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. ہر وہ چیز جو طبیعت کے اوپر بھاری ہے، اس کو کرنا مشکل ہے، نفس آمادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کام جنت کی طرف لے جانے والا ہے. نماز پڑھنا، جمعے کی نماز پڑھنا تو آسان ہے، روزانہ 5 نمازیں پڑھنا جماعت کے ساتھ بڑا مشکل کام ہے. سردیوں میں غسل کرنا مشکل کام ہے، گرمیوں کے روزے رکھنا مشکل کام ہے. ان سب سے مشکل کام رزق حلال کمانا مشکل کام ہے. تو اس کے ساتھ لڑتے ہوئے ہی آپ کی زندگی گزرے گی. اور اگر آپ کی شادی کی عمر ہے تو ٹھیک ہے، ایک خاص ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے شادی بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن وہ ایک خاص ایشو ہی ایڈریس ہوگا. باقی جو زندگی میں آزمائشیں ہیں وہ اسی طریقے سے چلیں گی. یہ نہیں ہے کہ آپ کی آزمائشیں ختم ہو جائیں گی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. یقین یہاں موت کے معنوں میں ہے، کیونکہ سورہ المدثر میں یقین ورڈ استعمال کیا گیا موت کے ایکویلنٹ. تو یہ زندگی تو اسی اتار چڑھاؤ کا نام ہے. بہرحال بچنے کے لیے آپ نے اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، اور اپنے آپ کو فارغ نہیں رکھنا، مصروف رکھنا ہے. اچھی صحبت اچھے لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور یوٹیوب کے اوپر اچھی ویڈیوز کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو ترجمے کے ساتھ، چاہے وہ نیشنل جغرافی کی کوئی ویڈیو ہو، ڈسکوری چینل کی کوئی سائنٹیفک ویڈیو ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ پاکستان کی مزیدار سیاسی خبریں ہوں، اور آج کل تو ویسے ہی جنگ کی خبریں بھی ہیں. تو اپنے آپ کو مصروف رکھیں تو انشاءاللہ تعالی بچت ہوگی. میں بطور پٹواری گورنمنٹ جاب کرتا ہوں. ہمارے محکمے میں دیکھو پٹواریاں کا نام آدھے ہی ہسنا شروع ہو گئے نے، یہ پتہ نہیں کون ہسے نے. تو پیسوں کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، بلکہ یوں کہوں تو پاکستان میں ایسا کوئی ایک ادارہ ہی ہوگا جو کرپشن میں ملوث نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. میں کیا کرنا جی، اگر ہم افسران بالا کو پیسے نہ دیں تو ہمیں نفسیاتی طور پر نقصان. ٹھیک ہے اپنی ٹرانسفر کروا لے جی، میرے پاس تو یہی سلوشن ہے. میں تو آپ کو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ حرام خوری میں خود بھی کھائیں اور ان کو بھی کھلائیں، یا آپ یہ کہیں کہ میں خود تو نہیں کھاتا انہیں کھلاؤں گا. اپنی ٹرانسفر کروا لیں بھائی کہیں اور اگر اس سے بھی نہیں چھٹکارا ہوتا تو جب تک کوئی اور روزگار کا سلسلہ نہیں بنتا، انڈر پروٹیسٹ یہ نوکری جاری رکھیں اور پھر یہ نوکری بھی چھوڑ دیں، آخرت بچائیں. آپ کا یہ دعویٰ کہ ساس کی خدمت کرنا بہو پر فرض نہیں، اس بات پر زور کیوں نہیں دیتے کہ بہو کی خدمت کرنا بھی ساس کی ذمہ داری نہیں؟ جب بہو بیمار ہوتی ہے تو ساس کے پاس دوڑتے چلے آتے ہیں. ظاہر ہے اس طرح کے بھی کیسز ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کوئی فرض نہیں ہے. زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے کہ جب بہو بیمار ہوتی ہے وہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے. یہ کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک کیس ہے. ہم نے تو یہی دیکھا ہے جب بچیاں بیمار ہوتی ہیں تو ان کے اپنے خاوند ان کو ان کی ماں کے پاس چھوڑ آتے ہیں. تو آپ والا کوئی علیحدہ کو کیس ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس کیس میں اگر وہ اس تکلیف سے گزرے اور ساس اپنی بہو کی خدمت کرے تو اس کے بدلے میں اس بہو کو بھی اپنی ساس کی خدمت کرنی چاہیے. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے کہا تھا کہ آئی پی پیز کے معاہدے کے متعلق تفصیل سے بات کروں گا. اس معاہدے میں موجودہ حکومت کے بڑے بڑے نام شامل ہیں. تو پیچھے ہٹ کے ہے نا بھائی، میں اب بات کروں گا تو آپ کو برا لگے گا کہ میں نے ان بڑوں کی تعریف کرنا شروع کر دی ہے. انہوں نے تو اپنے ان معاملات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، پھر آپ نے کہنا جی تعریف کرنی شروع کر دی ہے. آپ لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ کا علاج حافظ صاحب کے پاس ہے، میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. کلپ کاٹتے ہیں پھر بیچ میں سے جی اور کرنا شروع کر دیتے ہیں عجیب طریقے سے. ابھی تو میں یہ جنگ کی وجہ سے رکوں، ابھی عمران ریاض خان کی باری ہے. باقی وہ میں نے وہ لیکچر لکھا ہوا ہے جو بھی اس کا تازہ آیا ہے نا میرے بارے میں کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے اکیڈمی جا کے، تو میں انشاءاللہ اس کی طبیعت بھی صاف کروں گا. تو فی الوقت یہی ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو بھائی یہ 7 روپے قیمت نیچے آئی ہے نا، تو آپ کا کام ہے کہ ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ لوگ پیچھے ہٹے ہیں. اور ساری حکومتوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے. بے نظیر کی 96 کی گورنمنٹ سے لے کر خان صاحب کی گورنمنٹ تک سب اس میں انوالو رہے ہیں آئی پی پی اس میں. اور یہ سارے سیاستدان جو مختلف جماعتوں میں ہیں وہ ان ساری چیزوں میں انوالو ہیں. اور ابھی ڈنڈے کے زور کے اوپر وہ ریٹ پیچھے آیا ہے
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان سارے بڑوں کے نام لے کر ان کو خراج عقیدت پیش کروں تو وہ بھی آپ کو برا لگے گا، تو پھر گل انہوں باندھی رہن دو پھر، ٹھیک ہے؟ جب حساب و کتاب کا دن قیامت کا ہے، جزا اور سزا کا، سلسلہ قبر میں جاتے ہی کیوں شروع ہو جائے گا، جبکہ ابھی حساب و کتاب تو ہوا ہی نہیں؟ حساب و کتاب فائنل آخرت میں ہونا ہے نا، حساب و کتاب تو روزانہ ہو رہا ہے بھائی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں اور عصر کے وقت، فجر سے عصر تک جو فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں، عصر کے وقت نئے فرشتے آتے ہیں اور وہ نام اعمال لکھ رہے ہیں۔ یہ تو مسلسل جاری ہے۔ باقی یہ کہنا کہ چونکہ الٹیمیٹلی حساب و کتاب آخرت میں ہونا ہے تو اس سے پہلے عذاب دینا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کے خلاف ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی چاروں قسطیں بیان کر دی ہیں۔ عذاب قبر، جسے عذاب برزخ بھی کہا جاتا ہے، یہ احادیث کا محتاج نہیں ہے، قرآن میں بھی موجود ہے۔ سورۃ الانفال کے اندر، سورۃ النساء میں اور سورتوں کے اندر کہ جب گنہگار لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں، یعنی اس دنیا کی زندگی میں ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے اور بڑی تکلیف سے ان لوگوں کی روح نکالی جاتی ہے۔ تو قرآن میں موجود ہے کہ مرنے سے پہلے بھی عذاب آتا ہے موت کے وقت، اور اس سے پہلے بھی ایک عذاب آتا ہے سورہ سجدہ میں کہ ہم دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دیں گے تاکہ یہ رب کی طرف پلٹ آئیں آزمائش کے طور پر۔ پھر عذاب قبر کا بھی ذکر ہے سورۃ المؤمن میں کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا پھر وہ بڑے عذاب پر پیش کیے جائیں گے۔ عذاب قبر کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اسی لیے امام بخاری نے عذاب قبر والی جب حدیثیں لی ہیں اس چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ تمام آیات نقل کی ہیں، خصوصاً سورہ المؤمن کی آیت کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب آخرت کا دن آئے گا تو وہ بڑے عذاب کی طرف بلائے جائیں گے۔ تو امام بخاری نے منکرین احادیث کا رد اس آیت کے ذریعے 800 سے 1200 سال پہلے اپنی کتاب میں کر دیا تھا۔ لہٰذا یہ نہ تو صفت عدل کے خلاف ہے اور نہ ہی یہ قرآن کی آیات کے خلاف ہے۔ عذاب کی 4 قسطیں ہیں، دنیا کی زندگی میں، موت کے وقت، مرنے کے بعد آخرت تک، اور پھر بڑی قسط جو ہے وہ آخرت کے عذاب کی۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پب جی کھیلنا حرام ہے یا نہیں؟ اگر تو اس میں کوئی جوا لگا رہے ہیں تو پھر تو حرام ہے، اس کی وجہ سے نمازیں اگر آپ کی کمپرومائز ہو رہی ہیں حرام ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ کسی بت کے آگے جھکنا پڑتا ہے تو حرام ہے۔ اگر صاف ستھری گیم ہے تو ٹھیک ہے، آپ کھیلیں، لوڈو بھی کھیلیں، آپ تاش بھی کھیلیں، آپ کوئی سی گیم کھیلیں، شطرنج بھی کھیل سکتے ہیں، وہ بھی کوئی حرام نہیں ہے۔ یہ جو حدیثیں پیش کرتے ہیں نا وہ جوئے سے متعلق ہیں۔ اگر جوا لگے گا تو اس وقت جو گیم آپ سب سے زیادہ کھیل رہے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اس میں سب سے زیادہ جوا لگ رہا ہے کرکٹ میں۔ اب کرکٹ کھیلنا تو حرام نہیں ہے لیکن جوا لگا کے کھیلنا حرام ہے۔ ایون یہ جو ٹورنامنٹ بھی ہو رہے ہیں اس میں بھی جوا لگا ہوتا ہے، کیونکہ شروع میں آپ سے فیس لیتے ہیں اور وہ فیس آپ کی ڈوب جاتی ہے، صرف جیتنے والے کو ہی اس میں سے حصہ ملتا ہے، ہارنے والے کی تو ڈوب گئی۔ جوئے کی فارم تو وہ بھی ہے، الا یہ کہ کوئی تھرڈ باڈی کوئی ٹورنامنٹ کروائے اور اس میں صرف اتنی فیس لی جائے کہ جو سروس چارجز ہیں گراؤنڈ ہائر کرنے کے، بیٹ کے، بال کے، وہ تو ٹھیک ہے۔ باقی انعام جو ہے وہ تھرڈ کمپنی اپنی طرف سے دے کہ ہم انعام دیں گے جیتنے والوں کو، پہلی 3 پوزیشنز کو اپنی طرف سے۔ لیکن اگر انہی سے ہی 20-30 ہزار اکٹھے کر کے اور 20 ٹیمیں کھلا کے آپ نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا تو جس نے 20,000 دیا تو اس کے تو پیسے ڈوب گئے، تو یہ بھی ایک جوئے کی فارم ہے۔ ویسے تو ڈائریکٹ بھی لوگ جوا لگا کے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل ایشو جو ہے وہ جوئے کا ہے، اگر جوا لگے گا تو وہ اچھی خاصی گیم کو بھی برباد کر دے گا۔ جسمانی اعضاء عطیہ کرنا جائز ہے
یا وصیت کرنا کہ مرنے کے بعد اعضاء عطیہ کر دیے جائیں. آرگن ڈونیشن جو ہے اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے. کچھ چیزیں تو ہم اپنی زندگی میں عطیہ کرتے ہیں، اس کے اوپر تو اتفاق ہو چکا ہوا ہے. بلڈ ڈونیشن ہے وہ تو آپ کرتے ہیں، صحت کے لیے اچھی بھی ہے. وہ آرگن ڈونیٹ کرنا اپنی زندگی کے اندر جس کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو وہ تو ضرور کریں، لیکن اگر خطرہ ہے کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے تو آپ کی جان بچانا یہ فرض ہے. جس طرح جگر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں تو سائنٹیفکلی یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ جو ڈونر ہے کچھ عرصے بعد اس کا جگر دوبارہ سے اتنا ہی بن جاتا ہے. کچھ حصہ کاٹ کے وہ دیا جاتا ہے ڈونیشن کے طور پر، اور جس کا کاٹا جاتا ہے کچھ عرصے بعد وہ پورا ہو جاتا ہے. اس طرح یہ بھی اسٹیبلش ہے کہ ایک گردے کے ساتھ بھی ایک شخص ہیلدی زندگی گزار سکتا ہے. گردہ بھی ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ بیچنے والا معاملہ نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور عموماً بہت کم ہوتا ہے اس طرح، لوگ ہمدردی میں ہی اس طرح کا کام کرتے ہیں. رہا مرنے کے بعد تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے کسی ایسے شخص کو جو واقعی کوئی ضرورت مند ہے وہ تو ضرور کریں، لیکن جنرل کر دینا کہ جی میری آنکھیں یا میرے باقی اعضاء ڈونیٹ کر دیے جائیں، تو ہم نے دیکھا ہے یہاں پر بسا اوقات لوگ بڑے شوق میں خون ڈونیٹ کرتے ہیں اور اس وقت بوتلیں لوگ لے بھی لیتے ہیں ہاسپٹلز والے، اور بعد میں وہ آپ کو کوڑے کے ڈھیر پہ پڑی ہوئی نظر آتی ہیں. بے قدری ہوتی ہے کیونکہ آگے ان کا یوز کوئی نہیں ہوتا. تو جب تک کوئی اسپیسیفک بندہ آپ کے سامنے نہیں ہے جس کے لیے آپ ڈونیشن کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت تک اس قسم کی جنرل ڈونیشن ایٹ لیسٹ ہمارے ملکوں میں تو آپ کی بھی آنکھیں نکالیں گے، کسی کے استعمال میں بھی نہیں آئیں گی اور وہ ضائع بھی جائیں گی. تو یہ ایک درمیان کا موقف ہے. ان جنرل یہ ہے کہ آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں. ایون اب تو یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی ہو جاتا ہے. کئی لوگ ہیں جنہیں مرنے کے بعد ان کے دلوں کو شفٹ کیا گیا دوسروں کی زندگی کے لیے، وہ بہت بڑا ذریعہ بنے، اور اس کے بعد پھر ان کی عادتیں بھی چینج ہوئی ہیں. میری ایک ویڈیو آپ دیکھیں، انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ، دماغ ہے یا دل، اس میں نے بتایا، ایک ڈاکومنٹری کا حوالہ دیا ہے، اس کا لنک بھی اس ویڈیو کے نیچے موجود ہے، کہ جن لوگوں کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں، ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہونے کے بعد ان کی عادتیں ہی چینج ہو گئی ہیں. جن لوگوں کا دل ان کو لگایا گیا تھا ان کی عادتیں ان میں شفٹ ہو گئی ہیں، جس سے یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ دل بھی سوچتا ہے. دل کے بھی الگ سے نیورونز موجود ہیں، دماغ بھی سوچتا ہے اور دل بھی سوچتا ہے. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس لیے وہ مردود ہوا. دجال نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ دجال بن گیا؟ اس طرح کی کوئی تفصیلات نہیں ہے. دجال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسانیت کے لیے آزمائش ہے. جس طرح بیماریوں کی شکل میں آزمائش آتی ہے تو یہ ہماری ایک روحانی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس طرح کی کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں کہ وہ مردود کس بنیاد پہ ہوا، یا اللہ تعالیٰ نے اسے آزمائش کے طور پر مردود ہی پیدا کیا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اس لیے جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں گیا اس پہ میں تب آزمائی نہیں کروں گا. شادی شدہ مرد عورت بدکاری اختیار کرے تو شریعت میں ان کی کیا حد ہے؟ سنسار کیا جائے گا جی. اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے، بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں. شادی شدہ بدکاری کرنے والے مرد و عورت کو زمین میں گاڑا جائے گا، سر باہر ہوگا، اور اس کے بعد پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کیا جائے گا. یہ اتنی عبرتناک سزا اس لیے ہے تاکہ سزا ایک کو ہو اور عبرت ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے بن جائے. قرآن حکیم میں جو سزا رپورٹ ہوئی وہ غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا ہے 100 کوڑوں کی. قرآن میں سنسار والی سزا نہیں آئی. لیکن یہ یاد رکھیے گا، دین قرآن اور سنت دونوں کا نام ہے، صرف قرآن کا نام دین نہیں ہے. ورنہ دین کا جو سب سے بڑا ایک فرض ہے اعمال میں سے، وہ 5 وقت کی نماز ہے، اس کا طریقہ قرآن میں رپورٹ نہیں ہوا، وہ سنت میں رپورٹ ہوا ہے. جبکہ قرآن نے وعید اس کے بارے میں اتنی سخت بیان فرمائی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا.
یعنی نماز چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اس کا کفر اختیار کرنے والا ہے۔ تو نماز پھر اتنی اہم تھی تو اس کا طریقہ قرآن میں آنا چاہیے تھا، وہ سنت کے ذریعے اللہ نے ٹرانسفر کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ سب سے بڑا عمل جس کے اوپر آپ کی آخرت ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا پورا طریقہ اللہ نے سنت اور اس کا ریٹن ریکارڈ صحیح الاسناد احادیث سے ٹرانسفر کیا ہے، نہ کہ قرآن کے ذریعے، تاکہ آپ کو پتہ چلے قرآن اور سنت یہ دونوں پیرلل میں الگ سے ایبسولوٹ ریسورسز ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ غامدی صاحب سے متعلق 20 کوشچنز، یہ میری ویڈیو ہے، اس میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے۔ میرے ایک موبائل میں اکاؤنٹ ہے جس میں $200 رکھنے پر $20 ایکسٹرا ملتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ پکا حرام ہے جی، پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ پیسے کے بدلے پیسہ مل رہا ہے تو حرام ہے بالکل۔ ہاں اگر وہ اس کا کاروبار کریں، اپنا کاروبار ڈکلیئر کریں اور آپ کے ساتھ معاہدہ کریں کہ ہم اتنا کمائیں گے اور آپ کو ہر مہینے اس میں سے اتنا دیا کریں گے، اور وہ پروفٹ کی پرسنٹیج ہوگی نہ کہ کوئی فکس اماؤنٹ ہوگی، وہ ساری کاروبار والی شرائط ہوں تو پھر آپ ضرور لیں۔ مولوی کہتے ہیں کہ پولو میچ دیکھنا اور کھیلنا حرام ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ گھوڑے جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو مولویوں نے وجہ بھی تو آپ کو بتائی ہوگی نا، کیوں حرام کہتے ہیں، اس میں کون سی ایسی حرام چیز ہے جس کی وجہ سے وہ حرام کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کس کے؟ کھیلوں کے لیے؟ تو اب تو جہاد کے لیے بھی کوئی نہیں یوز ہوتے بھائی، اب زیادہ تر خچر ہی یوز ہوتے ہیں، وہ بھی کہیں پہاڑی علاقے میں کوئی سامان لے جانے کے لیے، تو آج کل تو بالکل یوز نہیں ہو رہے۔ یہ کوئی نہیں مولوی کہتے، پتہ نہیں آپ کے کسی مولوی نے کہہ دیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھار مجھے ایسا خیال آتا ہے کہ واقعی اللہ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں، کوئی مشورہ دیں۔ جی ایگزسٹنس آف گاڈ میری ویڈیو دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ سارے وسوسے جاتے رہیں گے، اور وسوسے آنے سے کوئی ایمان نہیں جاتا جب تک آپ اس کے مطابق عمل نہ کریں۔ ایک مسلمان کو جو موحد ہو، توحید پرست ہو، اسے تصوف کو کس حد تک اختیار کرنا چاہیے؟ کیا تصوف کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ کیا مطلب اختیار کرنا ہے تصوف میں سے؟ ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی کوئی اچھی چیز ہے تو اس میں سے اختیار کر لیں۔ تصوف نے آپ کو کون سی ایسی چیز بتائی ہے اچھائی کی جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے؟ تو پھر تو ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، اور اگر وہ قرآن و سنت میں موجود ہے تو تصوف کے کھاتے میں اسے کیوں ڈالا ہوا ہے؟ جن چیزوں کو آپ تصوف کے کھاتے میں ڈالتے ہیں وہ تو اسلام کی چیزیں ہیں، زہد اختیار کرنا، قناعت اختیار کرنا۔ تو اللہ کا شکر ہے یہ تصوف میں جو کوئی ایک دو خیر کی چیزیں تھیں وہ اس زمانے میں ویسے ہی ختم ہو چکی ہیں۔ پیروں سے مہنگی گاڑیاں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ یہی تصوف کا ترہ امتیاز تھا نا کہ ہم زہد کی زندگی گزارتے ہیں، ہم نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں، تو آپ دیکھ لیں کیا طلاقیں دی ہوئی ہیں، سارا مال ہی احتیاط ہیں، عیاشی کی زندگی کر رہے ہیں۔ تو تصوف کا کون سا ایسا خیر ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے اور میں نے وہ اڈاپٹ کرنا ہے؟ یہ جس کی پرچی ہے مجھے بھی بتائیں، میرے علم میں بھی کوئی اضافہ ہو، ہم بھی کسی زمانے میں صوفی رہے ہیں تو ہمارے علم میں آ جائے۔ یہ جس کی پرچی ہے مجھے بتائیں وہ تصوف کی کون سی چیز اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے علم میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ ہاں جی کس کی یہ پرچی بتا دیں؟ ہاں جی کون سی ہے جی تصوف کی بات ایسی؟ تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر سوال کرنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جی ہمارے علم میں تو کوئی نہیں ہے، ہمیں یہی پتہ ہے کہ یہ لوگ مزار بناتے ہیں، لوگوں سے چندے ہتے آتے ہیں، مریدریوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، بچیاں بگا کے لے جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اور جب مزارات ان کے بنتے ہیں وہاں پہ فحاشی کے اڈے ہوتے ہیں، ہیروئن چرس آپ کو اچھی مل جاتی ہے، اگر آپ نے یہ لینی ہے تو چاہیں آپ دادا دربار پہ بھی اچھی ملتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور آپ نے کیا لینا ہے اس میں سے؟ جس تصوف نے انہیں سورۃ الفاتح ہی سکھائی نہیں ہے اور یہ بابوں سے مانگتے ہیں، توحیدی آپ کی درست نہیں کی ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ اگر تصوف کوئی اللہ کو اتنی پیاری ہوتی تو یہ توحیدی تو ہوتے ہیں نا، کم از کم مشرک تو نہ ہوتے، سارے مشرک ہیں، دیکھ لیں۔ کیا ہم نصرت فتح علی کی قوالیاں سن سکتے ہیں؟ نہیں، رات فتح علی کی سن لیا کریں، نصرت فتح علی کی نہ سنیں۔ کیا قوالیاں بھائی، اوٹ پٹانگ قسم کا کلام پڑھا ہوتا ہے انہوں نے، زیادہ تر شرکیہ کلام ہوتا ہے،
عشق مشوقی وہ بھی عشق مجازی کے اوپر ہے، بچنے میں عافیت ہے بھائی، چھوڑیں۔ اگر پہلی رکعت میں مقتدی صرف رکوع میں شامل ہوا تو کیا اس کی رکعت مکمل ہو جائے گی؟ سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی؟ یہ ایک ایکسیپشن ہے، اس نے جان بوجھ کے تو فاتحہ نہیں نہ چھوڑی، تو رکوع میں رکعت مل جاتی ہے۔ اکثریت کی امت میں یہی رائے ہے اور ہمارا بھی یہی موقف ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ باقی جان بوجھ کے رکوع میں شامل ہونا، انتظار کرتے رہنا کہ امام رکوع میں جائے، تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ فاتحہ امام کے پیچھے ان رکعتوں میں پڑھنا جس میں امام آہستہ آواز میں پڑھتا ہے وہ ضروری ہے، جس میں بلند آواز میں پڑھتا ہے تو سن لینا کافی ہے، اور اگر امام سکتے کرے تو ان سکتوں میں آپ فاتحہ پڑھیں گے۔ کیا عوام کے جذبات اور نظریات کو مشتعل کرنا اور خود کو حرف آخر مذہبی رہنما کے طور پر پیش کرنا ایک دینی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یا اپنی علمی خود نمائی کو فروغ دے رہے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون ہے؟ میں مشتعل کر رہا ہوں؟ مجھے تو نہیں پتا میں نے کس کو مشتعل کیا جی۔ میں نے، ہم تو وکٹم ہیں جی اس پورے سسٹم میں مولویوں کی طرف سے، مشتعل تو ہم نے کسی کو بھی نہیں کیا۔ آپ کہیں ثابت نہیں کر سکتے کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اپنی کیپیسٹی میں یا میرے کہنے کے اوپر کسی مولوی کی کوئی پھینٹی لگائی ہو، یا کسی مولوی کو رفع الیدین نہ کرنے کے اوپر اور آہستہ امین کہنے کے اوپر مسجد سے نکال دیا ہو۔ ہم تو پیسو موڈ میں ہیں بھائی، مشتعل تو نہیں کیا۔ اشتعال آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اشتعال اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں، تو بھائی یہ اویئرنیس کوئی ہم اپنی طرف سے تو نہیں دے رہے، قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں۔ وہ تو ابو جہل بھی کہتا تھا غزوہ بدر کے موقع پر کہ اے اللہ محمد کو ہلاک کر، نعوذ باللہ، اس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا۔ تو وہ مشرکین عرب بھی یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے قریش کی جمعیت کو توڑ دیا ہے۔ قریش جو ہیں وہ اکٹھے تھے، نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد اسی قریش میں کچھ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھی بن گئے اور کچھ لوگ ان کے جانی دشمن بن گئے، پھوٹ پڑ گئی، یہاں تک کہ ہجرت بھی ہوئی، پھر جنگیں بھی ہوئیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے تو ابھی تک کوئی جنگ بھی نہیں کی ہے۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو اشتعال سمجھتے ہیں تو اس کی روٹس تو پھر نبی علیہ السلام کی مبارک ذات تک ہے، حق کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم تو پیسو ریزسٹنس میں بلیو کرتے ہیں، کوئی ایکٹیو ریزسٹنس نہیں ہے۔ ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد لادا سے نہیں بنائی۔ یہ تو چند ایک فرقے کے لوگ جمع ہونا تو اپنی مسجد لادا سے بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری بھی یہاں ایک مسجد ہونی چاہیے۔ ہماری گلی میں کتنی مسجدیں ہیں، نمازی نہیں ہیں، مسجدیں بہت ہیں۔ بریلویوں نے اپنی الگ مسجد بنائی ہوئی ہے، اہل حدیث نے اپنی علیحدہ سے بنائی ہوئی ہے، دیوبند نے علیحدہ سے بنائی ہوئی ہے۔ ہمارے محلے کی ساری مسجدوں کے نمازی بھی جمع کیے جائیں نا، اور ایک چھوٹی مسجد میں آپ جمع کریں نا، تو وہ بھی بچ جائے گی، بھرے گی نہیں۔ لیکن ہر فرقے نے اپنی اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ آپ گاؤں میں چلے جائیں، وہاں تو برادری کی بنیاد کے اوپر مسجدیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمارا علیحدہ مسجد نہ بنانا، چندہ بک نہ بنانا، اور الٹا یہ کہنا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو، چندے بھی دو، یہ اشتعال کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے تو مشتعل نہیں کیا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود اگر آپ کو کہیں پر کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں اشتعال نظر آ رہا ہے تو آپ بتائیں، انشاءاللہ ہم اس سے توبہ کریں گے۔ پہلے آپ اسے اشتعال ثابت کریں۔ ہاں جی، جس کی پرچی ہے مجھے بتائیں ہم نے کون سا اشتعال پیدا کیا ہے، یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی ہمارے کہنے کے اوپر کوئی اشتعال کہیں پر برپا کر دیا تو مجھے بتائیں، میں اعلانیہ معافی بھی مانگ لوں گا اور رجوع بھی کرواؤں گا۔ ہاں جی بتائیں کس کی ہے جی پرچی ہے؟ تسی تے چوتھے رشتہ کرانے والے بیٹھے ہوئے ہو، تسی بندہ باہر ہے۔ ماں باپ کے نام پراپرٹی کو ان کی زندگی میں بٹوارا کرنا کیسا ہے تاکہ مسائل سے بچا جائے؟ مسائل پیدا کریں گے آپ، بچیں گے نہیں۔ ماں باپ ہاتھ پاؤں کاٹ لیں آپ کے نام پہ پراپرٹی کر کے، ہاں اس طرح نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے وہ دینا چاہیں تو ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں گے، زندگی میں پھر برابری کے ساتھ ہوگا، پھر وہ مرد و عورت کا فرق بھی نہیں ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ اگر کرنا ہے تو کوشش کریں 1/3 مال تک میں وہ تصرف کریں، باقی 2/3 مال وراثت کے اوپر چھوڑ دیں۔ وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ وراثت، وصیت اور ہبہ، یہ 3 چیزیں ہیں، ان کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں۔
اگر بندہ باہر کسی ملک کام کے لیے جانا چاہے تو اس کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں؟ جی کرنا چاہیے، استخارہ خود ہی کرنا ہے آپ نے. وہ صحیح بخاری میں آیا کہ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اپنی مادری زبان میں کر لیں کہ اے اللہ یہ جو کام ہے اگر یہ میرے دین، دنیا، معیشت اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو اس میں رکاوٹ ڈال دے اور پھر مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے. تو اگر آپ کے لیے کوئی بہتری والا معاملہ ہونا ہوا تو وہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہاتھوں میں کسی بھی قسم کا پتھر پہننا کیسا ہے؟ جی جو مرضی پہنے، کوئی فرق نہیں پڑنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جسٹ زینت ہے، خوبصورتی ہے، وہ پہن سکتے ہیں. چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے سے زیادہ وزن کی نہ ہو وہ آپ بنوائیں، جو مرضی پتھر پہنے. پتھروں سے کچھ نہیں ہونا. جو سب سے قیمتی پتھر تھا جنت سے اترا تھا حجر اسود ہے. اس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دیتا ہے نہ کسی کو نقصان. اگر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں چومتا بھی نہیں. حجر اسود کے اوپر بھی میری ویڈیو لادہ سے ریکارڈ ہے. اگر حجر اسود جو جنت کا یاقوت ہے وہ کسی کو نفع نہیں دے سکتا تو یہ یاقوت مرجان کیا کر سکتے ہیں؟ 10 محرم کے گھوڑے کو کیوں چومتے ہیں اور ماتم کیوں کرتے ہیں؟ غلط ہے جی، بدعت ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. مولا علی سے منسوب اقوال جو عوام الناس مشہور ہیں ان کی حجیت کیا ہے؟ کن کتابوں؟ کچھ چیزیں نہج البلاغہ میں مل جائیں گی، زیادہ تر تو بس اقوال زرعی ہیں جو حضرت علی کی طرف منسوب کر دیے گئے، حضرت علی نے نہیں فرمائے ہوئے. اگر کسی نے میرا راز فاش کیا ہو تو کیا میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں بھی اس کا راز فاش کر دوں؟ نہیں جی، آپ آخرت میں نیکیاں ہی لیں، یہ کام آپ نہیں کر سکتے. نہ اس طرح کی کوئی کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ سورہ عاشوراء میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے تو اس کو ماپے گا کون؟ اس کی تفصیل سورۃ المائدہ میں آئی ہے کہ وہ برائی کیا ہے. آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم. اب یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ اس نے آپ کا کس لیول کا راز لیک کیا ہے اور آپ مقابلے میں کس لیول کا کریں گے؟ اس کو میئرمنٹ کا کوئی انسٹرومنٹ موجود نہیں ہے. لہذا آپ وہ غلطی کا کام نہ کریں. آپ کے لیے کیا ہے، آپ صبر کریں اور آخرت میں اجر کمائیں. نظر بد اور حسد سے بچنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، مثلا کسی چیز کو یا اس کی قیمت کو چھپانا. جھوٹ نہ بولیں، اگر آپ کو خطرہ ہے تو آپ توریہ کریں، یعنی زو مانی جملہ بولیں. مثال کے طور پر اگر آپ اس کی قیمت چھپانا چاہتے ہیں تو آپ ڈالرز میں اس کی قیمت بتا دینا، ڈالر لفظ نہ بولیں، 2000 کہہ دیں. اور اگر اس کو بھی پتا چل جائے کہ 2000 کی تو یہ چیز نہیں ہے جو یہ بتا رہا ہے تو پھر کوئی اور کرنسی دیکھ لیں جو قریب قریب ہے جو آپ بچانا چاہتے ہیں، تو دماغ میں وہ کرنسی رکھیں اور اس طریقے سے توریہ کریں. زو مانی جملہ ڈائریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گناہی ہوگا، جھوٹی ہوگا. اور نظر بد سے، حسد سے بچنے کے لیے آخری 3 صورتیں صبح و شام 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، ہر چیز سے کفایت کریں گی. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام یہ عمل کیا کرتے تھے. دنیا میں 4200 مذاہب ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. ہمارے مذہب کے سچا ہونے کی چانسز کتنے ہیں؟ جی مذہب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے نا، تو خدا کا ٹرو کنسیپٹ مجھے بتائیں اسلام کے علاوہ کس مذہب میں ملتا ہے؟ شرک کے اوپر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ کی تائید ہے اس دین کے ساتھ کہ یہ دین توحید ہے، دنیا میں توحید کے پاسبان مسلمان ہیں. یا اگر دوسرے نمبر پہ اس درجے میں کوئی ہے تو وہ جیوز ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے ابراہیمی ریلیجن کے ماننے والے ہیں، ان کی بگڑی ہوئی شکل ہے. لیکن انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا ہے، عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر کے تباہی کمائی ہے انہوں نے، اور رسول اللہ کا بھی انکار کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آسمانی مذاہب جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جیوز، کرسچنز اور مسلمان، ان کو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. بکس تو یہی بتاتی ہیں کہ توحید کا جو ٹرو کنسیپٹ ہے وہ اسلام میں موجود ہے. اگر توحید نہیں ہے تو باقی چیزوں کو کیا کرنا؟ ایون آپ بدھسٹ کو دیکھ لیں،
ان میں تو خدا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ تو ایک اخلاقیات کے اوپر مبنی ایک سمجھ لیں چند ایک ریچولز کا نام ہے زندگی گزارنے کے لیے، خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید ہے کہ اس بڑے پیمانے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ابراہیمی ریلیجن کو دنیا میں پھیلایا ہے. دنیا میں کوئی بھی ڈومیننٹ جگہ پہ رہنے والا شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے خدا کا تعارف نہیں ہے، ابراہیم کے خدا کا نہیں پتا. باقی جو ہماری ایک سیریل بنی ہے پچھلے دنوں انسان کی کہانی، ریحان احمد یوسفی صاحب نے جو بنائی ہے، 9 ایک ساتھ اس کی اپلوڈ ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھیں، وہ کافی ہے. انسان دنیا میں چند سالوں کے لیے آیا ہے تو پھر اس کے گناہ بھی چند سالوں کے لیے ہوں گے، تو پھر چند سالوں کے گناہ کی سزا ہمیشہ کے لیے. جی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، کس نے آپ کو کہہ دیا؟ جتنا آپ نے گناہ کیا اتنی سزا ملے گی. صرف شرک کی سزا ہمیشہ کے لیے، تو شرک تو نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں جو سب سے واضح چیز ہے وہ توحید ہے. تو باقی آپ کی بات درست ہے، اور اس طرح ہی ہوگا، جتنا گناہ آپ نے کیا اتنی سزا آپ کو ملے گی. شرک کی انٹینسٹی چونکہ زیادہ ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے. اگر سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر مظلوم لوگوں کو اتنی بے دردی سے کیوں مارا جاتا ہے؟ جی اللہ کی مرضی سے نہیں، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. یہ میں نے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے مسئلہ تقدیر کو. اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ لوگ قتل کیے جائیں، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے کہ دنیا میں کھلی چھٹی ہے، چاہو تو نیکی کی روش اختیار کرو، چاہے برائی کی، آخرت میں پکڑ ہوگی. اگر آخرت کا دن نہ ہو تو یہ دنیا کا نظام ظلم کا نظام ہے. حقیقت بات ہے، چونکہ دنیا اور آخرت دونوں ملا کر ایک پورا پیکج ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلا پہ بنایا ہے، کسی کو دے کے ازمایا، کسی سے لے کر ازمایا، اور آپ کو فری ول دی ہے. آپ چاہیں تو اچھائی کی زندگی گزاریں، چاہے تو برائی کی زندگی. آخرت میں آپ کو بدلہ مل جائے گا. دنیا پرفیکٹ ہے ہی نہیں ہے نا جی. یہاں پرفیکشن کیوں تلاش کرتے ہیں؟ دنیا میں بیمار ہو جانا، تکلیف کا آنا، بڑھاپے کا آنا، اور سب سے بڑھ کر موت کا آ جانا، یہ اس کے ناقص ہونے کی دلیل ہے. اور آخرت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ورقہ بن نوفل جس نے آپ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی، اس نے خود اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ اس وقت نبی علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر دعوت پیش ہی نہیں کی تھی. تصدیق تو انہوں نے کر دی تھی نا، باقاعدہ دعوت نبی علیہ السلام نے بعد میں پیش کی ہے. اس وقت یہ ابتدائی وحی تھی. پھر جب آپ علیہ السلام کو حکم ہوا سورہ المدثر میں، پھر نبی علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور آپ نے پبلکلی اس دعوت کو عام کیا. قرآن کی کوئی ایک آیت بتائیں جو انسان نہ لکھ سکتا ہو. قرآن پاک کا جو یہ چیلنج ہے عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے، ظاہر ہے یہ اس وقت کے عرب کے لوگوں کو تھا جو اپنی زبان کے فصیح ہونے کے اوپر ناز کرتے تھے. ہم اجمی تو اس کی پرفیکشن کو نہیں سمجھ سکتے، عرب کے بھی سب لوگ نہیں سمجھ سکتے سوائے جو اہل کلام ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت. ایک چیز جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ اس کی دعوت حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو محفوظ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کتابیں دنیا میں جتنی بھی لکھی جاتی ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی غلطیاں بتانا شروع کر دیتی ہیں. لوگ آتے ہیں تو غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کے سوا مجھے کوئی ایسی کتاب بتائیں کہ جس میں کوئی غلطی رپورٹ نہ ہوئی ہو، ٹیکنیکل مسٹیک رپورٹ نہ ہوئی ہو. کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے سوائے قرآن کے. ایون 50-60 سال کے اندر ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور پھر اس کے اثرات بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن کے اثرات تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. کتاب 1400 سال پرانی ہے، محفوظ ہے. ایون اس دور میں جو سائنٹیفک فیکٹس سامنے آئے ہیں ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بیان کی اور منوان اسی طریقے سے وہ پوری ہوئی. کچھ تو پروفیسیز نبی علیہ السلام کی بارک زندگی میں، کچھ بعد میں. انسان کی کہانی اگر آپ وہ سیریل دیکھیں تو اس میں انہی تمام ٹاپکس کو ڈسکس کیا گیا ہے. ڈاکٹر اقبال کی شاعری
کئی چیزیں اب خامیاں اس کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. انسان تھے نا, غلطی کر سکتے ہیں. اتنے بڑے بڑے رائٹرز گزرے ہیں, کچھ عرصے بعد ان کی غلطیاں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. بعض لوگوں کی تو ان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ قرآن کی پرفیکشن ہے, اس کا تبدیل نہ ہونا, اس کا یہ چیلنج کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے, وہ آج تک اسی طریقے سے قائم ہے. پھر اس کی دعوت نے کس طریقے سے دنیا کو سپر سیڈ کیا کہ کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. جو لوگ بدترین دشمن تھے اس کتاب کے, اس دین کے, ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کروائی. تو کتاب نے اثر چھوڑا نا. اور پھر جو پروفیسیز ہیں نبی الاسلام کی, اس ملک میں پیدا ہو کر, اس علاقے میں آ کر کہ جہاں آپ کو کوئی ڈومیننٹ پرسنالٹی نظر نہیں آتی ہے. نبی الاسلام اگر اس زمانے میں چین میں پیدا ہوتے یا آپ یونان میں پیدا ہوتے تو اس سسٹم کے آؤٹ پٹ ہو سکتے تھے. ان بدوؤں کے اندر ایک امی پیغمبر کا آنا اور اتنی بڑی تبدیلی پیدا کرنا, اور پھر اپنی وفات سے پہلے یہ پروفیسیز دینا کہ عنقریب رومن امپائر گر جائے گی اور قیامت تک کوئی رومن امپائر نہیں ہوگی, اور پھر پرشین امپائر گر جائے گی اور کوئی پرشین امپائر نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی پروفیسی تھی اور وہ پوری ہوئی. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ عرب کے لوگ جو اتنے پسماندہ ہیں اور ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ایک قرآن کی برکت سے, ایک پیغمبر کی برکت سے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے اور دنیا کی سپر پاورز کو ایسا اکھاڑیں گے کہ دوبارہ وہ سپر پاورز کھڑی نہیں ہو سکیں گی اپنے پاؤں کے اوپر. اور پھر صرف ایک جنگجو کی حیثیت سے نہیں, جنگجو تو چنگیز خان بھی تھا, اس کی حکومت تو نبی الاسلام اور ان کے صحابہ کرام نے جو فتوحات کی اس سے بھی بڑی زمینی حکومت تھی, لیکن کوئی لیگیسی نہیں چھوڑی, کوئی فالوور نہیں چھوڑے. لیکن نبی الاسلام کی لیگیسی ہر جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے دن بدن. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر بلند کیا اور پوری دنیا کے اندر الحمدللہ یہ دعوت حق پھیلی اور پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس وقت بھی ماشاءاللہ 57-58 اسلامک کنٹریز موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو اس حوالے سے سپورٹ کیا. تاریخ میں جتنے بھی جنگجو آئے, بڑے بڑے فلاسفرز آئے, وقت کے ساتھ ساتھ سارے ختم ہو گئے. اہم ہی تو نہیں ہے کہ جو لوگ بھی تاریخ پہ قلم اٹھاتے ہیں وہ انسانیت کی سب سے کامیاب پرسنالٹی رسول اللہ کو ڈکلیئر کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں ایک کامیاب ترین انسان تھے. اپنے زمانے میں نہیں, آج تک. اس وقت بتائیں دنیا میں سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹی انسانیت میں, جس سے لوگ محبت رکھتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں, اس کی بات کو مانتے ہیں, باوجود اس کے کہ اسے دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں, اور اس سے اپنے ماں باپ, اولاد, رشتہ داروں سے بڑھ کر محبت رکھتے ہیں, اس کے حکم کے اوپر اپنی لذت کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. کون سی پرسنالٹی ہے سوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ ابن مریم بھی بہت ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے, لیکن ان کی عزت افزائی بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے. اس قرآن نے ان کا صحیح سٹیٹس بیان کیا اور مسلمان اس قرآن کی وجہ سے ان سے عقیدت رکھتے ہیں. باقی اگر آپ پریکٹیکلی لیگیسی کی بات کریں تو عیسیٰ ابن مریم کو تو انہوں نے نعوذ باللہ اپنے ذام میں سولی پہ چڑھا کر اپنے گناہوں کا کفارہ بنایا ہوا ہے. عیسیٰ ابن مریم کی تو کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا میں بہت کم کرسچنز ہیں جو پریکٹسنگ زندگی گزار رہے ہیں. ادروائز وہ تو کہتے ہیں آپ جو مرضی کرو, شراب پیو, خنزیر کھاؤ, اگرچہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ان ساری چیزوں سے منع کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے تمام گناہوں کا بوجھ عیسیٰ ابن مریم نے اٹھایا اور وہ سولی چڑھ گئے, ہمیں آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا. ہم نے جتنے گناہ کرنے تھے ان گناہوں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو سولی دے کر نعوذ باللہ ان کو اس تکلیف سے گزار کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دیا ہے. یہ جناب ٹوٹل لیگیسی ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر چل رہی ہے. تو بندہ ایک ہی پیچھے بچتا ہے بھائی, جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل نیوٹرل ہو کے اسٹڈی کریں. جس کی لیگیسی جاری ہے,
جس کے فالوورز واقعی اس دنیا میں امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور کریکٹر والی زندگی، اچھی آئلی زندگی، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں، سیکس ڈسپلن ہے، اولاد کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں. باقی تو آپ کو یہ سارے ان چیزوں سے خالی نظر آئیں گے. اب حضرت عیسیٰ ابن مریم پیغمبر ہونے کے باوجود ان کی آئلی زندگی تو ہمارے سامنے نہیں ہے، شادی نہیں انہوں نے کی ہے، اور زندگی کا جو اچھا خاصا حصہ ہے وہ تو بیوی بچوں سے ریلیٹڈ ہے. اس میں تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زندگی خالی ہے. آئیڈیل تو رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بھی زندگی کے آپ شعبوں میں دیکھیں تو آپ کو پرفیکشن اگر نظر آئے گی تو نبی الاسلام کی مبارک ذات میں نظر آئے گی، اور آپ کو قیامت تک کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا قرآن کی شکل میں، الحمدللہ وہ اپنی جگہ موجود ہے. آج بھی قرآن پاک کا چیلنج اپنی جگہ موجود ہے. چیلنج سے مراد یہ نہ سمجھیے گا کہ عربی کی آیات ہیں تو آپ یہ لکھ لیں، وہ تو آپ اے آئی پہ بنانا شروع کر دیں یا کسی عربی کے شاعر سے لکھوا لیں. اس میں وہ پرفیکشن عربی لنگوسٹک کی بھی ہونی چاہیے، اور اس کی دعوت میں وہ اثر بھی ہونا چاہیے جو قرآن میں ہے. میں آپ کو علا وجہ بصیرت کہتا ہوں، حدیثیں نبی اسلام کی مبارک زبان سے نکلی ہیں نا، حدیثوں کی عربی میں اور قرآن کی عربی میں اتنا فرق ہے. جو سوز و گداز قرآن میں ہے وہ احادیث کی اس عربک لنگوسٹک میں نہیں ہے. اللہ نے یہ فرق بھی رکھ دیا ہوا ہے، آپ کو سن کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے یا حدیث کا اسلوب ہے، حالانکہ دونوں ہمارے لیے برحق ہیں. اللہ نے یہ بھی فرق رکھ دیا ہوا ہے. کوئی اور کیا کلام بیان کرے گا کہ اس کے کلام کا یہ اثر ہو. آج کے دور میں سائنس اپنے عروج کے اوپر ہے. الحمدللہ یہ کتاب سائنس کے ٹیسٹ کے اوپر بھی پوری ہے، جو اسٹیبلش سائنس ہے. تھیوریز کی میں بات نہیں کر رہا، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر ہے کہ ابھی کلیئر نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں آپ خاموشی اختیار کریں. جو کلیئر ہوئی ہیں ان کے بارے میں تو پہلے فیصلہ کریں کہ ایک ایسا شخص جس کی پوری زندگی نہ تو کسی فلسفی کی شاگردگی سے عبارت ہے، نہ کسی شاعر کی شاگردگی سے، اور اتنا پرفیکٹ وہ کلام لے کر آتا ہے، اور وہ کلام اپنا اثر بھی دکھاتا ہے، اور اس سے دنیا میں تبدیلی بھی آتی ہے، اور تبدیلی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن اس کی تعلیمات آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہیں اور لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ان کی اپنی مبارک زندگی میں تو اتنے لوگ نہیں تھے. نبی علیہ السلام کی زندگی میں کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ بمشکل سے 1.25 لاکھ. یہاں ہر سال 40-50 لاکھ لوگ حج پہ جاتے ہیں، اور یہ تو وہ ہیں جو اتنا خرچہ کر کے پہنچ جاتے ہیں. یہی سب کانٹیننٹ میں حرم مکہ اور حرم مدینہ ہوتا تو آپ کروڑوں کی پبلک دیکھتے حج میں. اور کہاں سے دین اٹھا اور یہاں تک پہنچا، الحمدللہ اللہ نے پہنچایا. اور سب سے بڑی بات محفوظ ہے، اور ایسا محفوظ ہے کہ بڑے سے بڑا انسان آ کے بھی اپنی شخصیت کے اوپر اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. دیکھیں کتنے دھڑلے سے لوگ غلطیاں نکالتے ہیں، چاہے کوئی پرانا بابا ہو نیا بابا ہو. لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن و حدیث میں ہی لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں ہم نے کوئی چھوڑا بابا؟ کسی کی جرت ہے کہ کوئی بات کر جائے؟ ایسے دبکے ہوئے ہیں سارے. ہم کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. اب کوئی مجھے سلطان باہو کا شعر سنا کے بتائے، مجھے کوئی امام حنیفہ کا قول بتائے، کوئی امام شافعی کا، کوئی جرت بھی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، امام حنیفہ کو غلطی لگ سکتی ہے، یہ تو حدیث آ گئی ہے بخاری میں، ہو سکتا ہے امام حنیفہ تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو. ہم نے دیکھنا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. تو بادشاہ تو یہ ہے. سکہ تو آج بھی رسول اللہ کا چل رہا ہے، اور ہم نے جس طریقے سے الحمدللہ اس دعوت حق کو نمایاں کیا ہے، اس کے بعد تو کوئی شخص کہہ نہیں سکتا کہ کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. لو جی تھوڑی ساری پرچیاں میں مکاتی ہیں اور ٹائم ہو چکا ہے پورا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم جو پرانی پرچیاں رہتی ہیں ہماری پچھلے سیشنز کی، ان کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، بھائیوں نے بہنوں نے. اینڈ پہ ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، چائنا کے، یمن میں، عراق میں، شام میں، پاکستان میں، افغانستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو بھی چھوٹے بڑے رشتہ دار حاضرین کے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں حاضرین کے دلوں میں، باقی تمام مسلمانوں کے دلوں میں، انہیں قبول منظور فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے پاکستان کو، پورے عالم اسلام کو محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔